السلام علیکم ناظرین، آپ کے سامنے حاضر خدمت آپ کی میزبان بینش بطول۔ ناظرین، ماہ اگست کے حوالے سے ہمارا 1 اگست سے 14 اگست تک جاری رہنے والا یہ مستقل سلسلہ، جس میں ہم استحکام پاکستان میں ادب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج جو اس میں ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان میں اردو نظم کی روایت کے حساب سے ہے۔ اس اہم صنف پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ممتاز لکھاری، محقق، نقاد، شاعر اور نقاد جیسے اہم ادبی جریدے کے ایڈیٹر جناب قاسم یعقوب صاحب موجود ہیں۔ جناب قاسم صاحب، میں آپ کو اس اے ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر گفتگو کرنے کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ کی موجودگی ہمارا اعزاز۔ سر، بہت سارے سوالات جنم میں لیتے ہیں کہ نظم کا کیا کردار رہا ہمارے تحریک پاکستان، استحکام پاکستان کے حوالے سے۔ تو قیام پاکستان کے بعد باری آئی استحکام پاکستان کی، تو اس میں نظم کے مجموعی کردار اور اس کے اثرات پر اگر بات کی جائے تو کیا ہماری نظم اس معیار پر پوری اترتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ نظم کا موڈ ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں قیام پاکستان سے پہلے، تو ہمیں 2 موڈ نظر آتے ہیں شاعری میں یا تخلیقی آرٹ کے۔ اس میں ایک غزل ہے اور ایک نظم ہے ہمارے اردو میں۔ انگریزی میں شاید ڈرامہ بھی بہت مضبوط صنف ہے اور دوسری زبانوں میں اور بھی اصناف ہیں، لیکن اردو میں ہمارے ہاں غزل بہت مضبوط روایت تھی، اور نظم جو ہے وہ ایک خارجی اظہار کے طور پر وہ سمجھی جاتی تھی کہ یہ خارجی اظہار اس میں زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے، یا آرٹ کی وہ سطح نہیں آتی اس میں جو غزل میں آتی ہے۔ دکن میں بہت سی مصنوعیاں لکھی گئیں، یا نذیر اکبر آبادی ہمارے ہاں 19ویں 18ویں صدی کے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے نظمیں لکھیں اور میلے ٹھیلے اپنے کلچر ثقافت کو بہت اس میں لکھنے کی کوشش کی۔ امیر اسے شاعری نہیں مانتے تھے، یا ہمارے یہاں نقادوں نے توجہ نہیں دی اس طرح۔ بالکل بالکل۔ لیکن جب ہمیں ضرورت پڑی کچھ کہنے کی، یا باہر بیرون بینی جو ہوتی ہے، جب ہم نے اس پہ توجہ دی، تو غزل جو میڈیم تھا یہ ہمیں کمزور لگا، یا کہہ لیں کہ غزل اس طرح ہمارے ساتھ نہیں چلی۔ یہ الگ بات ہے کہ انگریز آ چکے تھے اور انگریزوں کو ایک نیریٹو یہ چلا آ رہا ہے جس پہ میں کم بلیو کرتا ہوں کہ نظم جو ہے انگریزوں نے اس کو پروموٹ کیا، اور غزل تہذیب اور کلچر کی نمائندگی کر رہی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے انگریز کہ ہم اپنے کلچر سے جڑیں، لہٰذا انہوں نے خود توڑا۔ لیکن یہی میڈیم تو آپ کے ہاں سب سے زیادہ مضبوطی سے ہمارے تحریک پاکستان میں استعمال ہوا۔ بالکل۔ مولانا ظفر علی خان آپ دیکھیں، یا چک بست ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑے شاعر، پھر عظمت اللہ خان ہیں، سب سے بڑھ کے علامہ اقبال۔ بالکل۔ علامہ اقبال نے نظم کو جس طرح پیش کیا، نظم کے ذریعے ہی پورا وہ نیریٹو بنایا تحریک پاکستان کا، اور یوں پھر ہم دیکھتے ہیں پھر ایک پروگریسو موومنٹ ہے، ترقی پسند تحریک جو ہے، انہوں نے نظم کو زیادہ فروغ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نعرہ بنتی گئی، یا اس کے اندر اس فنی سطح نہیں، بڑی متنازع رہی ہے شروع میں جب اس کا روایت میں آغاز کیا گیا، تو متنازع بھی رہی، متنازع بن گئی۔ وہ مذہب کے حوالے سے یا کلچر کے حوالے سے یا کچھ ایسے انہوں نے بیانیہ ترتیب دی ہے جو ہماری نظم یا ہمارا آرٹ یا ہمارا کلچر اس طرح سے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن یہ سب چیزیں آ کے نظم میں ہی بالآخر آئی۔ بالکل۔ تو یوں آپ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کا جو بڑا آرٹ ہے وہ پھر نظم میں آیا۔ غزل میں اس طرح ہمارا مافی ضمیر اس طرح پیش نہیں ہو سکا۔ بالکل۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ تحریک پاکستان میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ جو ہے وہ شاعری میں کس میں ہوا ہے، وہ میرے خیال میں نظم میں ہوا۔ اس کے بعد استحکام پاکستان میں بھی پھر اس کے بعد ہمیں جو سب سے بڑے کرائسس آئے استحکام پاکستان کے، وہ ہجرت کے مسائل تھے، پھر ہماری ثقافت کون سی ہے، ادھر رہ گئی ہے، یا ہماری ثقافت ادھر سے ہے، یا ہماری ثقافت جو ہے مذہب سے بنتی ہے یا مٹی سے بنتی ہے، اس طرح کی جو باتیں تھیں یہ ساری نظم میں پھر بڑی تیزی سے پیش ہیں۔ اور ان سارے واقعات کا ایک عمومی ذہنیت پر بھی بہت گہرا اثر پڑا تھا، اس نے جو نقاد نے، شاعر نے، وہ بھی دیکھنا تھا۔ جی، اس نے پھر ہمارے خاص طور پر افسانے پر بھی اس کے اثرات آئے، پھر ناول میں بھی آئے اس کے اثرات۔
لیکن بہت زور و شور سے اگر کسی صنف نے اظہار کیا تو وہ نظم تھی میرے خیال میں. اور ہمارے ہاں جو یہاں کانٹ چھانٹ ہونے لگی تھی تخلیقی حوالے سے, فکری حوالے سے, اس کا سب سے خوبصورت اظہار جو ہے وہ نظم میں ہونے لگا, جس میں اب فیض صاحب کی ہے, احمد ندیم قاسمی ہیں, ظہیر کاشمیری ہیں. پھر نظم کی وہ لاٹ جو جدید نظم کے نام سے, آزاد نظم کے نام سے سامنے آئی, جس میں نون میم راشد ہیں, میرا جی ہیں, اختر الایمان ہیں, امجد اسلام اور امجد اسلام تو بہت بعد میں آئے ہیں, یہ تو بانیوں میں مجید امجد, میرے خیال میں بالکل. مجید امجد جو ہیں اس ساری لاٹ میں انہیں سب سے اہم شاعر سمجھتا ہوں, جنہوں نے اپنے کلچر سے, اپنی ثقافت سے اس ساری ماڈرنٹی کو جوڑنے کی کوشش کی جو باہر سے ہم لے کے آ رہے تھے, اس کو ہم نے جوڑا اپنی نظم کے ساتھ, اپنے کلچر کے ساتھ. اور لہٰذا وہ جو ایک اعتراض تھا کہ جی یہ نظم باہر سے آئی ہوئی ہے, اصناف باہر سے مانگی تانگی ہیں, یہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس طرح, تو ان لوگوں نے وہ گیپ کو فل کیا اور استحکام پاکستان کی طرف, اس پاکستان کے جو مسائل تھے ان کو ڈریس کر کے, ان کو پیش کر کے انہوں نے استحکام پاکستان کی طرف جو ہے راستہ ہموار کیا میرے خیال میں. اور اس کو بالکل ادبی خزانے کی طرح ایک آگے کنٹینیو ہم نے کیا, اور نصاب میں شامل ہوئی باقاعدہ یہ مجید امجد کی جو نظمیں ہیں, اور پھر یہ اتنا ایکنالج اس کو کیا گیا. یہ پھر ایک پوری لاٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ضیاء جلندری صاحب ہیں, یا انیس ناگی ہیں, وزیر آغا ہیں, پھر اس کے بعد جیلانی کامران ہیں, یہ لوگ جو ہیں 60s کے لوگ ہیں, 50s 60s کے دہائی میں یہ سامنے آئے. 70 کی دہائی میں پروین شاکر ہیں, آپ نے امجد اسلام احمد کا نام لیا, ریاض مجید ہیں. یہ بہت خوبصورت نظمیں جو ہیں 70 کی دہائی میں ان لوگوں نے لکھی. پھر 80 کی دہائی میں علی مند فرشی ہیں, سعید احمد ہیں, انوار فطرت ہیں, ڈاکٹر وحید احمد ہیں. ہمارے ہاں نظم بہت اسی طرح ہندوستان میں بھی لکھی جاتی رہی, لیکن ہمارے ہاں پاکستانیت کا جو خوبصورت اظہار ہے وہ نظم میں ہمیں نظر آتا ہے. اس کی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ غزل جو ہے نا, وہ میں ایسے کہا کرتا ہوں یہ بڑی وائٹ کالر جاب ہے. بالکل غزل جو ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو ہلنے نہیں دیتی, نہ ہی مثلا آپ پیٹرول پمپ نہیں کہہ سکتے غزل نے, مثلا آپ سگریٹ نہیں کہہ سکتے, بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہیے کہ یہ عام آدمی کی دسترس تک چلی گئی, وہ اپنے آپ وہ جو آپ کی بات تھی آپ پہنچانا چاہتے تھے, اس کی ایک اپنی پوری پرٹکس ہے, شعریات ہے, لہذا وہ توڑتی نہیں ہے اس کو. بالکل بالکل. نظم بہت ڈھیل ڈھالی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ, اب تو نثری نظمیں بھی لکھی جاتی نہیں ہیں, لکھی جا رہی ہیں, اور اظہار کا یا بیانیے کا وہ انداز اب آ گیا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے, اس میں اپنا حصہ بھی ڈال رہا ہے, عام فہم ہو گئی, بہت عام فہم ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. سر ایک بات اکثر میں سوچتی ہوں کہ جو ہماری آج کل کی نظمیں ہیں اس میں سماجی مسائل اور حب الوطنی کا جو عنصر ہے وہ آپ کس حد تک دیکھتے ہیں, کہ خصوصاً قیام پاکستان کے بعد سے لے کر استحکام پاکستان تک, کیا اس میں حب الوطنی اور وہ عنصر موجود ہے؟ دیکھیں قیام پاکستان کے فوری بعد جو ہمیں جو درپیش مسائل تھے اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو تھا کہ ہم نے اس ریاست کو اب سنبھالنا ہے, چلانا ہے. بالکل. کیونکہ ہم فکری حوالے سے بھی منتشر ہو چکے تھے, لیکن ہم ٹوٹ کے ہم علیحدہ ہوئے اور پورا ایک سلسلہ ہم نے تخلیق کیا, بنایا, اور اس کے پیچھے پوری آئیڈیالوجی ہم نے تخلیق کی. لہٰذا اب ہم نے اس کی قربانی دی تھی اور وہ ہم نے اس کو سنبھالنا بھی تھا. تو لہٰذا بہت بڑی تعداد جو تھی ہندوستان سے ان علاقوں میں آئی, خصوصاً پنجاب کے علاقوں میں یا کراچی سائڈ پہ بہت بڑی تعداد جو ہجرت کر کے آئی. انہیں فکری حوالے سے, انہیں اسپیس کے حوالے سے, جگہ کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں, سماجی مسائل ہیں, ان کے بہت زیادہ تھے. لہٰذا ہماری اولین کوشش یہ رہی ہمارے نظم نگاروں نے, یا اوورآل ہمارے ادب کے اندر بھی آپ دیکھیں اس کا اظہار ہمیں ملتا ہے کہ ان کو ہم ایڈریس کر رہے تھے, اور ٹوٹ پھوٹ بھی شکار کوئی ایسے خاص شعرا یا ان کی کوئی ایسی نظم جو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں جنہوں نے خاص اس موضوع پر لکھا ہو؟ بہت. فیض صاحب نے لکھا, پھر احمد ندیم قاسمی صاحب نے لکھا. احمد ندیم قاسمی کی ایک بڑی مشہور نظم ہے, ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار, واہ, ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں. واہ کیا بات ہے. کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا, دل جسے مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے,
جسے بے لیکن دل جتنی بیان کی گئی ہے یہی اتنی اس میں وہ اتنا ایک سحر ہے کہ دل، وہ بالکل جو کیفیت پتھر ہے پہنچتی یہاں پر، بالکل ان بالکل کی اس پوری نظم میں جو پتھر آتے ہیں، پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر، دل کو پتھر، جذبات کو، خیالات کو، بے حسی کو، انہوں نے جو پتھر بیان کیے ہیں، یہ وہ فنومینا تھا جو یہ 50s کی غالباً یہ نظم ہے، تو یہ فوری بعد کے جو مسائل تھے، بالکل ٹوٹ پھوٹ ہے. اچھا پھر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ تھا ہمیں اپنی ثقافت تہذیب کے حوالے سے، بالکل بالکل اور ہم نے پھر وہی پاکستانیت کو، وہی میرا اگلا سوال آپ سے جی تھا کہ ہم جو نے ذہن میں پاکستانیت کو پھر بنایا، ہاں. اس کی ایک فلسفیکل کہہ لیں کہ ہم نے تشکیل کی کہ بالکل. پاکستانیت پھر کیا ہے. اگر پہلے تو ہم ہندوستانی سارے مل کے تھے، لیکن جب پاکستان بنا تو پھر یہ پاکستانیت کیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے شعراء نے بہت کردار ادا کیا. میں نے جیسے نام لیا ضیاء جلندری، بہت اہم نام ہے. حفیظ جلندری ہمارے ہاں بہت اہم شاعر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے قیوم نظر ہیں. یہ جو پروگریسو موومنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ باہر تھے اور یہ پوری فضا کو بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے اور یا اون نہیں کر رہے تھے ساری فضا کو. جیسے فیض کا وہ بڑا مشہور نظم ہے جس کا وہ شعر ہے، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں. تو وہ ہمیں ایک جو دکھ نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ، لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ صرف کیا اپنی پوٹینشل کو، اپنی کریٹو پوٹینشل کو اس پاکستانیت کی تخلیق کے لیے. انہوں نے بہت اپنے سارے رجحانات کو اس حوالے سے انہوں نے صرف کیا. لہٰذا یہی اصل میں مسائل کو ڈریس کرنا ہی آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلص ہیں. بالکل ایسا ہی آپ اپنی پاکستانیت کی طرف مخلص ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہجرت کے مسائل. اچھا ایک بہت اہم فنومینا جو ہم ڈسکس نہیں کر رہے وہ ہے 65 کی جنگ والا. 65 کی جنگ میں جو نغمے لکھے گئے، میں اسے نظم کی فارم کی ہی کہتا ہوں، جو گیت لکھے گئے، جو موٹیویٹ کیا گیا، جو موٹیویشن کی پوری تحریک جو چلی جی 65 کی اور 71 مجھے کے یہاں حوالے پہ سے قطع کلامی کرنی پڑے گی. میں بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ گفتگو اس وقت ایک بہت ہی دلچسپ پیرائی کی طرف ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے سر کہ ہمیں بریک لینی ہوتی ہے اور ہم بریک سے آ کے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین وہی بات کہ دوبارہ سے بریک، لیکن ہمارا انتظار کیجیے گا ہم قاسم مجید کے ساتھ جہاں پر آپ کے منتظر ہیں. واپس آئیے گا. جی ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ایک بہت ہی اہم موڑ پر پہنچ چکی تھی، جہاں پر ہم ثقافت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ جو ہمارے استحکام پاکستان میں نظم کا کردار رہا ہے وہ اس میں ہماری ثقافت کا اظہار کس حد تک ہوا ہے. اور یہی ہم قاسم صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے اب کہ کیا اس نے ثقافت کو بیان کیا ہے اس طرح؟ جی بالکل. دیکھیں ادب جو ہوتا ہے وہ تو اپنے جغرافیے سے جڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جس جغرافیے میں رہ رہا ہوں اس سے علیحدہ ہو کے میں لکھنا شروع کر دوں اور ایک خلا میں ادب تخلیق کروں. ایسا نہیں ہوتا. لٹریچر یا ادب جو ہوتا ہے وہ اس کی جڑیں اپنے جغرافیے میں ہوتی ہیں، اپنی ثقافت اپنے کلچر سے ہوتی ہیں. جو اب کلچر سے ثقافت سے روگردانی کرتا ہے وہ کبھی بڑا ادب نہیں کریٹ کر سکتا، لکھ سکتا. تو پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں آپ کو پہاڑ بھی ملتے ہیں، جہاں آپ کو دریا بھی ہیں، جہاں صحرا بھی ہیں، جہاں میدانی علاقے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پر میدان ہیں تو ان میدانوں کی اپنی ثقافت ہے، کلچر ہے. یعنی کلچر ڈائیورسٹی جو ہے بہت زیادہ ہے یہاں پر. اور ہم روایات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کو اپنے سے مائنس نہیں کر سکتے، ہم جڑے ہوئے ہیں اپنی روایات سے. اسی لیے یہاں پر جو رنگا رنگی ہے کلچر کی وہ ہمارے ادب میں بھی آئی اور ہماری نظم میں بھی آئی. تنوع ہے اور قلمکار کے لیے بہت وسیع میدان ہے یہاں پہ بیان کرنے کے. تو اگر آپ ہمارے جو پختون لکھنے والوں کا کلچر دیکھیں تو ان کے ہاں جو پہاڑوں کی ثقافت ہے، پہاڑی مسائل جو ہیں، پہاڑی کلچر جو ہے، سوچنے کا، دیکھنے کا، پینٹ کرنے کا جو انداز ہے نظموں میں مناظر کو، ان کے ہاں وہ نظر آتا ہے. اچھا اسی طرح صحرائی علاقوں میں ہے، اسی طرح میدانوں میں ہے، تو کلچر پوری طرح یہاں نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یہاں پر سر جتنی بھی تحریکیں چلیں اس کے لیے عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ نظم کی فضا جو ہے وہ زیادہ سازگار سمجھی گئی، اور خود تحریک پاکستان اس کا ایک مثالیہ ہے. یا جب بھی کوئی مسائل خاص طور پہ کوئی مشکلات درپیش آئیں تو شاندار نظموں کی تخلیق ہوئی.
آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا، ہمارے ہاں 65 کا موقع آیا تو پوری قوم متحد ہو گئی اور ہم نے مل کے جو ہے ایک مشترکہ جو ہے بیانیہ بنایا، وہ حب الوطنی پہ کھڑا تھا۔ 71 کا واقعہ ہوا، 71 کا سقوط ڈھاکہ والا، اس پہ ہماری قوم نے مل کے جو ہے اس کو فیس کیا۔ ہماری نظموں میں اس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ ریاض مجید صاحب کی پوری کتاب ہے ڈوبتے بدن کا ہاتھ، ڈوبتے بدن کا ہاتھ، ڈوبتے بدن کا ہاتھ، پھر انتصاب کے نام سے ان کی نظمیں ہیں۔ بہت ساری نظمیں جو ہمارے 80 کے لکھنے والے ہیں یا 70 کے خاص طور پہ لکھنے والے ہیں، ان کے ہاں یہ المیہ بہت گہرا ہمیں نظر آتا ہے۔ جاوید شاہین ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، پروین شاکر ہیں، کشور نحید ہیں، ان کے ہاں ہمیں فہمید ریاض ہیں، جیسے بہت گہرا ہمیں اثرات نظر آتے ہیں ان کے ہاں، فکری حوالے سے بھی، اور وہ المیہ جو ہے، وہ دکھ جو ہے بڑا یہاں پر نظر آتا۔ پھر 80s میں مسائل آئے، پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی آتی رہی ہے، پھر ہمارے ہاں دیگر مسائل جو آئے ہیں، وہ ساری ہمارے قلمکار کے قلم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح جیسے معاشرے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئے۔ جیسے میں نے بتایا کہ وہ ادیب جو ہوتا ہے چونکہ اپنی ثقافت سے یا اپنے کلچر سے یا اپنے ماحول سے وہ کٹا ہوا نہیں ہو سکتا، بالکل، لہٰذا وہ غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر اس کی تحریروں میں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ تو 2000 کے بعد جو نظم لکھی گئی ہے، ہمارے نوجوان جو لکھ رہے ہیں، ان کے ہاں بہت زیادہ بے چینی ہے، ایک کہہ لیں کہ وہ افراتفری ہے، خوف و ہراس ہے، اور میں یہی ابھی میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہماری جو آج کی نظم ہے اور جو قدیم ادوار کی جو نظمیں ہیں، کیا یہی وہ فرق ہے جو آپ اسے بیان کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پہلے ہمارے ہاں جو ہے وہ سٹیبلٹی ہے، نظریے کا زیادہ پرچار ہے ہمارے ہاں، پہلی جو نظم لکھی جا رہی ہے، اور پوائنٹ آف ویو بہت مضبوط ہے۔ شاعر کے ہاں اگر کوئی ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو اس کے پوری نظموں میں، اس کے پوری عمر میں وہ پوائنٹ آف ویو وہ مختلف انداز سے بیان کرتا جا رہا ہے۔ جیسے راشد کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے، یا یہاں پر جو اس وقت جو تبدیلی آ رہی تھی، انہوں نے قیام پاکستان کے بعد وہ پوائنٹ آف ویو رکھا۔ مجید امجد کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ انسان کو جس طرح ان کے ہاں جو تصور انسان ہے ان کے ہاں موجود رہا، ہمیں بات دیکھتے ہیں۔ جو عرضی کلچر نظر آتا ہے میرا جی کے ہاں، ہمیں وہ ان کی نظموں میں مسلسل ایک نظر آتا ہے، مختلف شیڈ سے۔ اقبال کی نظم آپ دیکھیں کہ وہ جس مرد مومن کو تخلیق کر رہے تھے، وہ آخر تک وہ اس کو بناتے رہے، اس کے مختلف شیڈز ہمیں بیان کرتے۔ اچھا، جو 80 کے بعد کی نظم ہے، خاص طور پہ 2000 کے بعد والی نظم جو ہے، اس کے ہاں بڑا انتشار ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہمارا نوجوان جو ہے۔ کبھی اس کے ہاں حب الوطنی ڈومینیٹ کر جاتی ہے، کبھی ہاں بغاوت ہے، کبھی غصہ ہے، کبھی نفرت ہے، کبھی بہت زیادہ شدت ہے۔ تو سر کیا اس پر یہ معاشرے کا اثر ہے؟ جبکہ اس نے تو معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہے، اگر وہ خود اتنا اثر پذیر ہوگا تو وہ معاشرے کو کیسے بدلے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آپ کا، یہ واقعی ایک المیہ ہے۔ یہ تو ہمارا جو نظم نگار سر ہے، آپ استاد ہیں ماشاءاللہ، آپ ہمارے آج کل کے نوجوان کو ضرور آخر میں بتائیے گا جی کہ کس طرح یہ وہ اس المیہ انتشار ہے سے کہ باہر آ پوائنٹ سکتا آف ہے۔ ویو جو ہے ہمارا وہ کمزور ہوا ہے اور اظہار ڈومیننٹ ہوا ہے، یعنی ہم نے ہر جو ایشو پہ، مسئلے پہ ہم نے اظہار کرنا ہے، اور وہ اس کو رد بھی کرنا ہے، قبول بھی کرنا ہے۔ شاید صورتحال بھی ایسی تھی کیونکہ ہمارے ہاں 2000 کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بہت مختلف بنی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی دہائی ہمارے ہاں بلاسٹ، بم دھماکے اور خوف و ہراس اور انسٹیبلٹی جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہمارے ہاں نظموں پہ بھی پھر اسی طرح آئی، اور اسی طرح ہی ہمارے ہاں جو قاری بھی پھر اس طرح کا پیدا ہوا۔ تو اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ہمارے جو باب اختیار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو سلیبائی ہے ہمارا، اس کے اندر وہ اس کو ریفلیکٹ کرے۔ ہمارے ہاں پہلی بات یہ ہے، نظم کا ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ کلاسیکل پڑھایا جاتا ہے۔ بالکل، مثلا نظیر کو پڑھایا جائے گا، یا مثنوی پڑھائی جائیں گی، یا مرثیہ پڑھایا جائے گا، اور انیس کو، اقبال کو، یا پھر ہمارے ہاں بہت حد تک آگے مجید امجد، حالی بھی تھے، حالی کا بھی اسی طرح چلتی گئی حسین آزاد والی لاٹ جو ہے، قیام پاکستان یا اس کے بہت ابتدا کے تک ہی ہماری نظم رہ جاتی ہے سلیبائی میں۔ بالکل۔ تو ہمارے بچوں کو جو اسکول ایج کے بچے ہیں، انٹرمیڈیٹ تک، تو چاہیے یہ کہ ان بچوں کو ہماری نظم پڑھائی جائے، تاکہ ایک ان کے ذہنوں میں آزاد نظم کا، اور خاص طور پہ آزاد نظم کا جو کوئی پلیٹ فارم جو ہے
وہ انہیں سمجھ آئے کہ یہ ہے کیا, یہ نظم کیا کہتی ہے, اس کا اظہاریہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں. اس کی بالکل تربیت نہیں ہے ہمارے بچوں کو. وہ آج بھی ردیف قافیے کے یہاں پہ ایک بات جو میں شاعری ضرور اپنے دانشوروں سے اور جو میرے پاس یہاں اہل قلم آ رہے ہیں ان سے ضرور میں یہ بات پوچھتی ہوں کہ جو ہماری علاقائی نظمیں ہیں اس میں پاکستانیت اور قومی یکجہتی کا اظہار کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ علاقہ بہت میٹر کرتا ہے اور علاقائی نظمیں اس حوالے سے لکھی جاتی ہیں, تو کیا اس میں استحکام پاکستان کے حوالے سے کوئی یکجہتی, کوئی حب الوطنی آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بالکل بالکل ہماری نظموں میں موجود ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ہر المیے پہ ہم نے, میں ایک استاد بھی ہوں اور میں تحقیق ہم کرواتے ہیں, تو ہمارے ہاں جو سانحات ہوئے ہیں, بڑے بڑے مسائل جو کریٹ ہوئے پچھلی 2-3 دہائیوں سے, اس کا بہت بھرپور اظہار ہماری نظم میں ہوا ہے. جیسے حال ہی میں پچھلی دہائی میں جو زلزلے کا آیا تو اکیڈمی آف لیٹر نے ایک پورا نمبر شائع کیا ہمارے ہاں نظموں کا, اور پھر اسی طرح یہ والا جو حال ہی میں واقعہ ہوا جو بلاسٹ کا, دھماکوں کا, اس حوالے سے جو جسے ہم کہیں گے کہ سانحاتی ادب, تو اس پہ بھی اکیڈمی نے جو ہے کام کیا ہے. پھر یہ کرونا پہ جو صورتحال بنی تو اس کے اندر جو یقین اور اعتماد جو نظم نگار کو دینا چاہیے تھا وہ ہمارے ہاں نظم نگاروں نے دیا ہے, اور وہ اس پہ بھی ایک کلیکشن ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے اکیڈمی آف لیٹر کی طرف سے. ہمارے دوست ہیں محبوب ظفر صاحب, وہ بھی اس حوالے سے نظم کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی کلیکشن کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان نظموں میں کس طرح استحکام پاکستان جو ہے یا پاکستان کا اظہاریہ جو ہے نظر آ رہا ہے. مطلب یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ علاقائی طور پر بھی اس میں وہ جذبہ نظر آیا اور ہر علاقے کے ممتاز جو دانشور تھے انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کیا جی, اور وہ بات جو تھی وہ اپنے عام فہم رکھنے والے لوگوں تک پہنچائی. جی یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے دانشوروں کی طرف سے. تو سر آخر میں بات تو وہی آتی ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہے اپنی نوجوان نسل پر, آنے والے وقت پر, اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. لیکن یہاں وقت ہو رہا ہے سر ایک بریک کا, اور مجھے یہاں پہ قطع کلامی کرنی پڑے گی. ہم ابھی واپس آ کے آپ سے باقی اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, بریک کا وقت ہے لیکن موضوع بہت اہم ہے نوجوانوں کے لیے آگہی نظم کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ابھی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جانے سے پہلے ہم ایک بہت ہی اہم دوراہے پر اس وقت تھے اپنی گفتگو کے, جس کے بارے میں اپنے ہر دانشور سے یہ سوال ضرور کرتی ہوں کہ جو قاسم صاحب یہ بتائیے گا ہمیں کہ ہمارے جو نوجوان لکھنے والے ہیں ان میں نظم کا رجحان اب بہت کم نظر آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ اور نظم کے مجموعی مستقبل کے حوالے سے آپ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ سیلبائی جو ہیں ہمارے, ان میں نظم کی اس طرح تربیت نہیں کی جا رہی, اور نظم جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ایک تھیسس ہوتا ہے, اس کے اندر ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. لکھنے والا پہلی لائن سے لے کے 20ویں لائن تک ایک تھیسس بناتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے, اس کو لکھنے کے لیے وقت چاہیے. بالکل. لہٰذا ہمارا جو آج کا جو سائیڈ میڈیا یا سوشل میڈیا کے پریشر میں لکھے جانے والا ادب ہے, لہٰذا وہ ہمارا جو تخلیق کار ہے وہ زیادہ سہولت چاہتا ہے. بالکل. تو وہ غزل میں زیادہ سہولت محسوس کرتا ہے. لیکن خیر یہ ایک رجحان بنانے کی بات ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے تخلیق کار کو بھی چاہیے کہ وہ خاص طور پہ جو نظم لکھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں کہ نظم لکھی نہیں جا رہی, اس طرح سنی نہیں جا رہی یا اس طرح وہ ذوق پیدا نہیں کر پا رہی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشاعرے جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس میں غزل سنائی جاتی ہے. بالکل. ہمارے ہاں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں تو وہ ناولز پہ ہوتی ہیں زیادہ, یا فکشن پہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو نظم جو ہے وہ تھوڑا سا کارنر پہ چلی گئی ہے. تو چاہیے یہ کہ ہمارے نظم نگاروں کو کہ وہ نظم کو زیادہ سے زیادہ مشاعروں میں سنائیں, یا نظم کے مشاعرے ہوں. ہمیں بھی ان کے لیے ایسے پلیٹ فارم مہیا کرنے چاہیے. سب سے بڑھ کے سلبائی میں آپ ماڈرن نظم کو پیش کریں. بالکل. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو اس پہ نہیں توجہ دی جا رہی, تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو پڑھے, اس کی تربیت ہو, وہ حظ اٹھائے, اس کو سمجھے,
اس کے فکری اور ثقافتی اور تہذیبی اور علمی جو اس کے اندر جو کارنرز ہیں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے اس کے اندر. اس حوالے سے یہ ایک المیہ ہے واقعی, اور نوجوانوں کے لیے نظم جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک تہذیبی پلیٹ فارم ہے. بالکل, اور انہیں جانا چاہیے اس کی طرف. بالکل, اور ہمیں آپ جیسے اساتذہ سے اور دانشوروں سے اس بات کی بڑی امید ہے کہ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم اور ایسی سہولیات ان نوجوانوں کو میسر کریں, مہیا کریں. یہ ہم سب کا اجتماعی طور پہ ایک فرض بھی ہے سر. جی بالکل. اور بات وہی ہے کہ اتنے بڑے ہمارے ساتھ شاعر موجود ہوں نظم کے, اور ہم آخر میں ان سے یہ درخواست نہ کریں کہ قاسم صاحب ہمیں کچھ عطا ہو جائے, کچھ آپ کے کلام میں سے. جی بہت شکریہ, میں کوشش کرتا ہوں ایک نظم آپ کو سنانے کی. بہت شکریہ. عام طور پہ ہمیں ایسی نظموں کی ضرورت رہتی ہے جو ہمیں ہمارے مسائل سے آگاہی دے سکیں, ہمارے نوجوانوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمیں کس طرح کی سوچ کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو یہ ان کے لیے ضرور ایک رہنمائی ہوگی. دل کرتا ہے کچھ اور کیا جائے. واہ. دل کرتا ہے کچھ اور کیا جائے, کچھ اور ہی جو یہاں نہیں ہو پایا. دن بھر گھمر گھومتے سورج کی بادامی رنگت کو گہرا ہوتے دیکھ کے اکتاس آ جاتا ہے. واہ. پھر دھیرج سے دھڑکتا دل چہروں پہ سکڑ کے سمٹی بے چینی کو پھیلاؤ دیتا ہے. رات کی ہلکی تاریکی میں آدھا کبھی پورا چاند خوابوں اور خیالوں میں بے ترتیبی کا پہناوا رکھنے آتا ہے. صبح نہیں ہوتی, صبح کا ماسک پہن کر کوئی تاریکی کو دھوکہ دینے, تاریکی کو دھوکہ دینے, ہم سب کو دھوکہ دینے نکلتا ہے. بیوی خالی میز پہ ناشتہ بھر کے گھر میں ویرانی کی تلخی کو کم کرتی ہے. ٹی وی اپنی بارود بھری آنکھوں سے کمرے میں ترتیب سے رکھی چیزوں کو دیکھتا ہے. موبائل کی چھوٹی سی اسکرین سے ایک بڑے ہائپر دنیا کھلتی ہے. ہر شخص جہاں پر اپنی مقدر سوچوں کی کہہ کرنے کی کوشش میں ملتا ہے. بچے اپنے پراٹھوں جیسے چہرے ماں کے سامنے کھولتے ہیں. شہر کی خبریں اخبار کے رستے چائے کی پیالی تک آتی ہیں. نیم غنودہ روشن دان سے دن کی آنکھیں کھولتی روشنی جھانکنے لگتی ہے. ٹی وی چوکٹے سے لوگوں کے انبو ایک دوسرے کو باہر پھینک رہے ہوتے ہیں. روحوں کو جسم کے پہیوں سے کھول رہے ہوتے ہیں. واہ کیا ان صبحوں میں ان میزوں پر ورق الٹتے ہی روز ایک عہد گزرتا ہے. ان مارملیٹ لگے توسوں کے درمیان میز کے دسترخوان پہ بیٹھے بچے اخبار اور ٹی وی کی کھانستی تھوکتی آوازوں سے غافل انڈے کی زردی اور سفیدی کے دو مختلف ذائقے چکھتے ہیں. لنچ باکس اور پانی, ہوم ورک کی یاد دہانی, بچے دیوار پہ آویزاں گھڑی کی سوئیوں سے باندھتے ہیں. مچھر مار کے تھکی ہوئی شب صبح نکل کے شہر کے چوراہوں کا رخ کرتی ہے. رشتے, جذبے اور یادوں کے ہاتھ سے ماضی کے ریگستانوں سے آئندہ کے نخلستانوں کا رخ کرتے ہیں. واہ, آئندہ کے نخلستانوں کا رخ کرتے ہیں. کیا حسین خیال ہے اور کیا خوش آئند مستقبل ہے. اور میں آپ کی بے حد مشکور ہوں جناب قاسم یعقوب صاحب کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ایک بھرپور اور معلوماتی گفتگو استحکام پاکستان میں ادب کے کردار کے حوالے سے کی, اور اس میں جو ہماری ایک نہایت اہم صنف نظم جو کہ غالباً نظر انداز ہو رہی ہے اب, اس کے بارے میں بہت بھرپور گفتگو آپ نے ناظرین تک پہنچائی. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا, تھینک یو. ناظرین, ہمارے آج کا پروگرام کا وقت اب یہاں پر ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ہم ایک ادب کی نئی صنف کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.